السلام علیکم۔ نماز، روزہ، طلاق اور جنسی مسائل معلوم کرنے کے لیے ہمارے چینل پوشیدہ مسائل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نیت باندھ کر لقمہ دے یا بے وضو لقمہ دے؟ سوال: بعض حافظ دوسرے حافظ کی قرات کو نماز سے خارج بیٹھے بیٹھے سنا کرتے ہیں۔ جب وہ بھول جاتا ہے تو وہ جلدی سے صف میں یا قریب صف کے نیت باندھ کر اس کو بتلا دیتے ہیں اور پھر فوراً نیت توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض ناخدا ترس ایسی صورت میں کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے یا پانی پر قدرت ہوتے ہوئے تیمم کر کے نیت باندھ کر بتا دیتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں لقمہ دینے اور لینے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر نیت باندھ کر بتلائیں گے تو امام کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا، مگر اس کو نیت توڑنے کا گناہ ہوگا اور قضا لازم ہوگی، اور جو بے وضو بتلایا یا پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر کے بتلایا اور امام نے لقمہ لے لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تراویح کے وقت پیچھے بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ سوال: بعض مقتدی ایسا کرتے ہیں کہ جب حافظ تراویح میں 2، 3 یا اور زیادہ پارے پڑھتا ہے تو یہ سب سے دور نماز سے باہر خاموش بیٹھے یا لیٹے رہتے ہیں یا چپکے گپ شپ کیا کرتے ہیں، مگر خاموشی کی حالت میں بھی قرآن شریف سننا ان کا مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ ان کو سننے کا ثواب ملے گا یا نہیں، اور اس فعل کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جواب: ظاہر ہے ایسے وقت بات چیت کرنا گناہ ہے اور ثواب کو ختم کرنے والا ہے، اور چپ لیٹے یا بیٹھے رہنا اگرچہ نیت سننے کی نہ ہو مگر کان میں آواز آتی ہے تو سننے کا ثواب مل جائے گا۔ تراویح کے وقت رکوع کا انتظار کرنا۔ سوال: تراویح کے وقت بعض افراد بیٹھے رہتے ہیں اور حافظ صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں تو کھڑے ہو کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس طرح کرنا منع ہے۔ سامع نہ ہونے کی مجبوری پر قرآن میں دیکھ کر سننا کیسا ہے؟ سوال: ماہ رمضان المبارک میں اکثر ایسا موقع ہوا کرتا ہے کہ بجز اسی حافظ کے جو تراویح پڑھاتا ہے کوئی دوسرا حافظ سامع نہیں ہوتا۔ اگر ایسی صورت میں کسی مقتدی نے جو غیر حافظ ہے قرآن کھول کر سماعت کی غلطی پر ٹوکا اور نماز کی پہلی رکعت میں مجبوری کی وجہ سے شامل نہیں ہوا تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جو شخص امام کی نماز میں شریک نہیں ہے وہ امام کو قرات وغیرہ میں لقمہ نہیں دے سکتا۔ اگر لقمہ دے گا اور امام لقمہ لے لے گا تو امام کی اور جماعت کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ رکوع کا انتظار کرنا۔ جماعت ہو رہی ہے اور ایک شخص بیٹھا رہتا ہے، جب امام رکوع میں جاتا ہے تو فوراً یہ بھی نیت باندھ کر امام کے رکوع میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ فعل مکروہ ہے اور تشبہ بالمنافقین ہے۔ ترویہ کیوں ہوتا ہے؟ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں۔ تراویح جمع ہے، اس کے اصلی معنی استراحت کیا ہے جو راحت سے ماخوذ ہے۔ چونکہ 20 رکعتوں میں 5 ترویہ ہوتے ہیں اس لیے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نماز پڑھنا شریعت کی نظر میں راحت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ بظاہر ملاقات سے مراد تراویح ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اے بلال نماز کی تکبیر کہہ کر ہم کو آرام پہنچاؤ۔ بہرحال اس قسم کی احادیث کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 4 رکعت کا نام ترویہ اس لیے ہے کہ اس سے راحت اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔
4 تراویحوں کے درمیان میں ایک تراویح کی مقدار بیٹھنا مستحب ہے، اور اگر حافظ سمجھے کہ 5ویں تراویح اور وتر کے درمیان میں بیٹھنا مقتدیوں کو بھاری ہوگا تو نہ بیٹھے، 5ویں تراویح میں اختیار ہے۔ تراویح میں کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ سوال: تراویح یعنی 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کی کیا مقدار ہے؟ اس تراویح سے کیا مراد ہے؟ آیا وہ 4 رکعت جن پر پڑھا گیا ہے یا جتنی دیر میں 4 رکعت مختصر نفل پڑھی جائیں؟ جواب: بعد کل اربعۃ بقدرھا سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاص رکعات جتنی دیر میں پڑھی گئی ہیں وہ مراد ہے۔ ترجمہ عالمگیری میں ہے: اگر نمازیوں کو گرانی اور کمی جماعت کا اندیشہ ہو تو اس سے بھی کم بیٹھنا درست ہے، لیکن مقتدیوں کی جلدی اور گرانی کے باعث تسبیح، رکوع، سجدہ اور سبحانک اللہم اور درود چھوڑنا بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ دعا کے چھوڑنے میں یعنی سبحان اللہ ذی الملک والملکوت وغیرہ کے چھوڑنے میں بشرطے کہ مقتدیوں کو جلدی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تراویح کے بعد بلند آواز سے درود پڑھنا۔ سوال: تراویح کی 4 رکعت ادا کرنے کے بعد تراویح میں بعض حضرات تسبیح آہستہ پڑھ کر خواجہ عالم کے درود کے بعد بلند آواز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اس کی اصل کسی کتاب میں شرعاً پائی جاتی ہے یا نہیں؟ جواب: اس کی اصل حیت قضائیہ یعنی حقیقت شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ تراویح کے تراویح میں 4 رکعت کے بعد اختیار ہے کہ تسبیح پڑھے یا رکعت نفل پڑھے یا قرآن شریف پڑھے یا کچھ نہ کرے۔ تراویح کی دعا کا ثبوت ہے یا نہیں؟ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد ذکر مشہور ہے، وہ کسی روایت اور حدیث میں نہیں ملتا۔ البتہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے قحطانی وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تراویح کے بعد یہ ذکر کیا جائے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ہر 4 رکعت پر دعا مانگنا۔ سوال: تراویح میں ہر 4 رکعت پر حافظ اور مقتدیوں کے مل کر دعا مانگنے کا دستور ہے، کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ حافظ صاحب زور سے دعا پڑھتے ہیں، کوئی کچھ پڑھ نہیں سکتا، تو کیا تراویح میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں؟ جواب: تراویح میں ہر تراویح کے بعد حافظ اور مقتدیوں کا مل کر دعا کرنے کا دستور سنت کے مطابق نہیں ہے، رسمی اور رواجی ہے۔ شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، اجازت میں دخل بے فائدہ ہے اور دوسرے اذکار مثلاً تلاوت، تسبیح، نفل وغیرہ سے روکنے کے مترادف ہے، لہٰذا طریقہ مذکورہ قابل ترک ہے، جس کا جی چاہے پڑھے، مگر اس طرح کہ دوسروں کا حرج نہ ہو اور نہ منع کیا جائے۔ اختیار ہے چپ بیٹھا رہے یا کلمہ پڑھے یا تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے یا نفل نماز پڑھے، مگر جماعت سے مکروہ ہے یا یہ تسبیح پڑھے سبحان ذی الملک والملکوت۔ ہر تراویح میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ سوال: تراویح کے ہر تراویح میں تسبیح و تحلیل کے بعد امام اور مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یا صرف مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر حافظ تراویح میں دعا اس خیال سے مانگتا ہو کہ اس کا ثبوت نہیں اور اس سے مقتدیوں کا فرمائش کرنا کہ دعا ضرور مانگے، اس میں کوئی مضائقہ ہے یا نہیں؟ حافظ اگر مقتدیوں کا کہا پورا نہیں کرتا تو مقتدی ناراض ہوتے ہیں، تو اس صورت میں حافظ صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: تراویح کے ہر ایک تراویح میں تسبیح و تحلیل وغیرہ اور دعائے مسورہ کا پڑھنا منقول ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صرف 20 رکعت کے ختم پر معمول ہے، بس ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب کو اس صورت میں مقتدیوں کا کہنا ماننا ضروری نہیں ہے، اور نہ مقتدیوں کو اپنے امام کو ایسا حکم کرنا چاہیے، کیونکہ امام متبوع ہوتا ہے نہ کہ تابع، جیسا کہ مشکات کی حدیث کا مفہوم ہے، امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔
فتاوی رحیمیہ میں ہے کہ امام اور قوم کا اجتماعی دعا کرنے کو ضروری سمجھنا اور دعا نہ کرنے والوں پر اعتراض کرنا درست نہیں، ہاں انفراداً دعا کرے تو منع نہیں ہے۔ ترویہ میں واز کہنا۔ سوال: عام طور سے مساجد میں تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے، مگر ایک مسجد میں اس کے برخلاف اس تھوڑے وقت میں واز کہا جاتا ہے، کیا یہ دونوں امر جائز ہیں یا نہیں؟ جواب: ہر 4 رکعت کے بعد مشروع اور مستحب یہ ہے کہ تسبیح و تحلیل اور درود شریف وغیرہ پڑھیں۔ اگر ضروری واز کبھی ہو جائے جس کی ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کا التزام ہو کہ ہر ترویح میں واز ضرور کہا جائے، یہ اچھا نہیں ہے، جیسا کہ در مختار میں ہے کہ چپ چاپ بیٹھا رہے یا کلمہ پڑھے یا تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے یا نفل نماز پڑھے۔ سوال: ہمارے یہاں تراویح شروع کرنے سے قبل ایک شخص بلند آواز سے یہ کلمات پڑھتا ہے: صلاۃ التراویح سنۃ رحمکم اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد تراویح شروع ہوتی ہے۔ 2 رکعت کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے: یا کریم المعروف، یا قدیم الاحسان، اور یہ تمام اوراد بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ تسبیح وغیرہ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ اور وطر سے پہلے الوتر واجب رحمکم اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ کیا ان تمام کلمات کا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، اور ان کے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ سب باتیں سنت کے مطابق نہیں ہیں، محض رسمی اور رواجی ہیں، لہٰذا قابل ترک ہیں۔ 2 رکعت پر ترویہ نہیں ہے، البتہ 4 رکعت کے بعد ترویہ ہے، اور اس قدر بیٹھنے کا حکم ہے کہ نمازیوں پر بار نہ گزرے، اور اس میں اجتماعی دعا اور ذکر نہیں ہے۔ لوگ انفرادی طور پر جو چاہیں پڑھیں، چاہے تلاوت کریں یا نفل پڑھیں یا ذکر و اذکار میں مشغول رہیں یا درود شریف پڑھتے رہیں یا خاموش بیٹھے رہیں، سب جائز ہے۔ ایک چیز کا سب کو پابند بنا دینا شریعت کی دی ہوئی آزادی پر پابندی لگانا ہے۔ سوال: تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، یعنی سبحان ذی الملک والملکوت، اس کو امام اور مقتدی زور سے پڑھیں یا آہستہ، یا امام اور مقتدیوں کے حکم میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ جواب: تسبیح مذکور آہستہ پڑھنا بہتر ہے، زور سے نہ پڑھنا چاہیے۔ امام بھی آہستہ پڑھے اور مقتدی بھی آہستہ پڑھیں، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے: لوگوں، اپنے اوپر نرمی سے کام لو، دعا زور سے نہ مانگو، اس لیے کہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکار رہے ہو۔ تراویح کب سے شروع ہوتی ہے اور کب تک رہتی ہے، اور اس کا کیا وقت ہے؟ جس رات رمضان کا چاند دیکھا جائے اسی رات سے تراویح شروع کی جائے، اور عید کا چاند نظر آ جائے تو چھوڑ دی جائے۔ پورے مہینے میں تراویح پڑھنا سنت ہے، اگرچہ تراویح میں قرآن شریف مہینے سے پہلے ہی ختم کر دیا ہو، مثلاً 15-20 دن وغیرہ میں پورا قرآن پڑھ دیا جائے، تو بقیہ دنوں میں بھی تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں قرآن شریف سن لیں پھر چھٹی، اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ کا تراویح میں پڑھنا یا سننا ایک مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل ایک الگ سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری سنت رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنا مشکل ہو، تو ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں جہاں پر ختم ہوتا ہو وہاں سن لیں، تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے۔ پھر جہاں وقت ملے اور موقع ہو وہاں تراویح پڑھ لی جائے۔ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام میں بھی حرج نہ ہوگا۔ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ اگر نماز عشاء سے پہلے تراویح پڑھ لی جائے تو اس کا شمار تراویح میں نہ ہوگا۔ سوال: رمضان میں تراویح میں ایک ختم کرنا فقہا نے سنت لکھا ہے، اس سے کون سی سنت مراد ہے، سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ؟ جواب: صحیح مذہب اور قول اصح یہ ہے کہ تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے۔
قوم کی کاہلی کی وجہ سے اسے ترک نہ کیا جائے، اور 2 ختم کرنے میں فضیلت ہے اور 3 ختم کرنا افضل ہے۔ اور جہاں فقہاء نے 1 ختم کو سنت لکھا ہے، اس سے ظاہراً سنت مؤکدہ مراد ہے۔ بعض فقہاء لکھتے ہیں کہ کسی جگہ کے لوگ اتنے سست اور بددل اور بدشوق ہوں کہ پورا قرآن شریف سننے کی تاب نہ رکھتے ہوں، تو اتنا پڑھے کہ مسجدیں جماعت سے خالی نہ پڑ جائیں۔ ایسی ابتر حالت نہ ہو تو 1 ختم سے کم نہ کرے، کیونکہ یہی سنت ہے۔ مہینے میں 1 مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، مگر لوگوں کی کاہلی یا سستی کی وجہ سے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ پورا قرآن پڑھا جائے گا تو لوگ نماز میں نہیں آئیں گے اور جماعت ٹوٹ جائے گی یا ان کو بہت ہی ناگوار ہوگا، تو بہتر ہے جس قدر لوگوں کو گرا نہ گزرے اسی قدر پڑھا جائے، اور باقی علم تری کیف سے آخر تک کی 10 صورتیں پڑھ دی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت کا ثبوت۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کتنی رکعت تراویح پڑھی ہیں؟ جواب: 20 تراویح پر اجماع ہے اور احادیث سے ثابت ہے، بس 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں وتر کے علاوہ پڑھا کرتے تھے۔ سوال: تراویح کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ جواب: تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھی ہے، پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر مواظبت یعنی پابندی فرمائی ہے، لہذا تراویح بجماعت ہو گئی۔ سوال: کیا تراویح بجماعت مسجد میں پڑھنا ضروری ہے؟ گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: تراویح مسجد میں بجماعت پڑھنا سنت ہے، مگر سنت کفایہ ہے، یعنی مسجد میں اگر تراویح کی جماعت نہ ہوگی تو اہل محلہ گناہ گار ہوں گے اور تارکین سنت بھی۔ اگر بعضوں نے جماعت مسجد میں ادا کی اور بعضوں نے گھر میں ادا کی تو ترک سنت کا گناہ نہ ہوگا، مگر جماعت اور مسجد کی فضیلت سے محروم رہیں گے۔ سوال: تراویح کو بلا عذر قصداً چھوڑنا اور یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چھوڑی ہے اس لیے ہم بھی چھوڑتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: تراویح سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر ان کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام اور سلف صالحین سے اس کی پابندی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھے خیال ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائیں۔ یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی نہیں فرمائی۔ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہی خود ان کے اہتمام کی کھلی دلیل ہے۔ کسی شخص کا یہ عذر کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ترک کی ہے، میں بھی چھوڑتا ہوں، قطعاً ناقابل قبول اور ناواقفیت پر مبنی ہے۔ سوال: جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے ان کا کیا حکم ہے؟ جواب: تراویح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور جماعت بھی تراویح میں سنت ہے، اس کے چھوڑنے والے خطا کار اور گناہ گار ہیں۔ سوال: زید کہتا ہے کہ جو لوگ عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے وہ نماز تراویح ضرور پڑھیں، ان کو ثواب ضرور ہوگا۔ بکر کہتا ہے معذور شخص جو روزہ نہ رکھے وہ تراویح میں بھی نہ پڑھے، بلکہ جو شخص روزہ نہ رکھے اس کا تراویح پڑھنا الٹا عذاب ہے۔ ان دونوں میں کس کا قول صحیح ہے؟ جواب: زید کا قول صحیح ہے، بکر غلط کہتا ہے۔ تراویح کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، نماز تراویح روزہ کے تابع نہیں ہے۔ جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں ان کو بھی تراویح پڑھنا سنت ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ترک سنت کے گناہ گار ہوں گے۔ سوال: جس روز رات کو تراویح پڑھے اگر صبح کو روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی عذر ہے، مثلا مرض یا سفر ہے تو روزہ نہ رکھے، مباح اور درست ہے، کچھ گناہ نہیں ہے، اور بے عذر رمضان کا روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے جس کا بدلہ تمام عمر کے روزے سے بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وظیفے کی وجہ سے جماعت وتر کا ترک کرنا۔ سوال: ایک شخص عشاء کی سنت اور وتر کے درمیان ایک وظیفے کا عادی ہے،
رمضان میں چونکہ وطر جماعت سے ہوتے ہیں تو وظیفہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ اگر وظیفہ پڑھتا ہے تو 12 تراویح چھوٹ جاتی ہیں اور 8 ملتی ہیں، اور 8 تراویح پڑھ کر وطر کی جماعت میں شریک ہو جائے، یا کیا جماعت وطر کو چھوڑ دے یا وظیفہ کو رمضان میں ترک کر دے؟ جواب: وظیفے کی وجہ سے جماعت وطر کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ وظیفہ اگر پڑھنا ہو تو وطر کے بعد یا کسی اور وقت میں پڑھ لے۔ غرض یہ ہے کہ وظیفہ کی وجہ سے کسی واجب اور سنت کو ترک نہ کرے، بلکہ وظیفے ہی کو چھوڑ دے یا دوسرے وقت پڑھ لے۔